بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وضو کا طریقہ کیا ہے اور وضو کس طرح کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو وضو کا طریقہ بتائیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ضروری چیزیں جو وضو سے پہلے جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جس پانی سے وضو کر رہے ہیں وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ وہ پانی مباح ہونا چاہیے، یعنی غصبی یا چوری کا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ پانی خالص ہونا چاہیے، مضاف نہ ہو، یعنی کسی چیز کا عرق وغیرہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے اعضائے وضو پاک ہوں اور وضو کے اعضاء پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جس کی وجہ سے جلد تک پانی نہ پہنچ پائے، جیسا کہ چکنائی، نیل پالش وغیرہ۔ اور اگر آپ کسی برتن میں پانی ڈال کر وضو کر رہے ہیں تو وہ برتن پاک ہونا چاہیے اور مباح بھی ہونا چاہیے، یعنی کوئی چوری یا غصبی کا نہیں ہونا چاہیے، اور وضو کرنے میں کسی بیماری کے پیدا ہونے کا خوف نہ ہو، اور اگر خوف ہوگا تو پھر فریضہ تیمم ہوگا۔ معزز ناظرین، وضو کرتے وقت موالات کا خیال رکھیں، یعنی وضو پے در پے کریں، یعنی ایک عضو کے دھونے کے بعد دوسرے کا اس قدر جلد دھونا کہ پہلا خشک نہ ہو جائے۔ وضو کرتے وقت کچھ کام مستحب ہیں، یعنی اگر کریں گے تو ثواب ملے گا اور اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وہ کام یہ ہیں: وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہنا مستحب ہے۔ اس کے علاوہ مسواک کرنا مستحب ہے۔ وضو کا پانی لینے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا مستحب ہے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ مضمضہ کرنا، یعنی پانی کو منہ میں گھما کر خالی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا اور اس کے بعد خارج کرنا، یہ تمام چیزیں مستحب ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دعائیں بھی ہیں جو کہ پڑھنا مستحب ہے، جن کا تذکرہ ہم یہاں پر نہیں کریں گے۔ معزز ناظرین، چہرہ دھونا واجبات اور فرائض میں سے ہے۔ دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کو دھونا یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ سر کا مسح اور پاؤں کا مسح یہ بھی فرائض میں سے ہے۔ وضو کرنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ وضو کرتا ہوں یا کرتی ہوں نماز کے لیے واجب قربتاً اللہ۔ ضروری نہیں کہ ان کلمات کو آپ زبان پر لائیں، آپ دل میں بھی قصد کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، نیت کرنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ کلی کرنی ہے، اس کے بعد 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے اور خارج کرنا ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھوئیں۔ چہرے کو پیشانی کے اوپر بال کی جڑ سے لے کر ٹھوڑی تک دھوئیں۔ دونوں سائڈوں سے اچھی طرح دھونا ہے اور بلا توقف منہ پر اس طرح پانی ڈالنا ہے کہ سر کے بال اگنے کی جگہ کے قریب تک، جتنی دور تک بیچ کی انگلی اور انگوٹھا پہنچ سکے، ساری جگہ تر ہو جائے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر داہنے ہاتھ کو کوہنی کے کچھ اوپر سے انگلیوں کے سروں تک دھونا ہے اور ہاتھ سے پانی کو نیچے کی جانب سونت کر لانا ہے کہ انگلیوں کے سرے تک سب جگہ تر ہو جائے۔ وضو کرتے وقت مرد کوہنی کی پشت پر اور عورت کوہنی کے سامنے رخ پر پانی ڈالے، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ وضو کرتے وقت کوئی عضو نیچے سے اوپر کی طرف دھوئے گا تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، وضو باطل ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، پھر اسی طرح ایک مرتبہ داہنے ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر بائیں ہاتھ کو دھونا ہے، پھر اسی وضو والی تری سے سر کا مسح کریں۔ دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اسی وضو والی تری سے سر کا مسح 3 انگلیوں کے برابر آگے کی جانب کریں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ مسح کرتے وقت ہاتھ منہ کی تری سے نہ لگ پائے۔ پھر اس وضو والی تری سے دونوں پاؤں کا مسح کریں، داہنے ہاتھ سے داہنے پاؤں کا اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا، انگلیوں کے سروں سے لے کر ٹخنوں کی بلندی تک مسح کریں۔ سر کا مسح کرتے وقت اگر انگلیوں کو پیشانی کی تری لگ جائے تو پاؤں کا مسح ہتھیلیوں سے کرنا چاہیے، اور اگر سر پر بال ہوں تو مسح سے پہلے مانگ نکال لیں، اور اگر سر میں تیل لگا ہو تو مسح والی جگہ صابن وغیرہ سے دھو کر چکنائی دور کر لیں۔ وضو کرتے وقت اگر ہاتھ میں کوئی چھلا یا انگوٹھی ہو تو اس کو حرکت دینا ضروری ہے۔ معزز ناظرین، وضو کی تری کو کسی تولیے یا رومال وغیرہ سے خشک کرنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ پاؤں کا مسح کسی قسم کے موزوں پر کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی عضو کو پانی نقصان پہنچائے یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر لیں۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ تیمم کا بھی طریقہ شیئر کریں گے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ